کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو روئے زمین پر بھیجتا ہے اور وہ چوراہا چوراہا گلی گلی محلہ محلہ کھڑے ہو کر فرشتے اے مسلمانوں ہمارے لیے کیا پیغام لاتے ہیں، ہمارے لیے کیا مزدہ لاتے ہیں، ہمارے لیے کیا خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ جب عید کا دن آتا ہے ہر چوراہے پر فرشتوں کی مولا ڈیوٹی لگا دیا کرتا ہے، قریہ قریہ ڈیوٹی لگا دیا کرتا ہے، محلہ محلہ ڈیوٹی لگا دیا کرتا ہے۔ وہ فرشتے چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہی مسلمان یہی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا جب نماز عید کے لیے اپنے گھر سے چلا کرتا ہے تو اے مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی دنیا دار رحمت نہیں بھیجتا ہے بلکہ پروردگار عالم بھیجا کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ اس مزدوری کی کیا مزدوری دینی چاہیے جس نے اپنا کام بڑی لگن سے کیا ہے، جس نے اپنا کام بڑی محنت سے کیا ہے، جس نے میری عبادت کی ہے، ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھا ہے، صدقہ و خیرات کرتا رہا ہے، اپنے مال کی زکات نکالتا رہا ہے، اس مزدوری کا کیا انعام دیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اس بندہ مومن کو پوری پوری مزدوری دے دینی چاہیے۔ رب فرماتا ہے چلے جاؤ اے مسلمانوں آج اس عیدگاہ کے اندر نماز عید ادا کرو گے، لیکن جب نماز پڑھ کے جا رہے ہوگے تو فرشتے یہ ہمارے لیے مستہ سنا رہے ہوں گے اے نماز پڑھنے والوں، اے رمضان میں عبادت کرنے والوں، اے اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والوں، آج تم نماز کے لیے آئے ہو، آج تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے اور تم کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ٹریننگ کے لیے دیا گیا کہ اپنے نفس کو سوار لے اور 11 مہینے بھی ایسی ہی عبادت کرتا رہے جیسے تو رمضان میں کرتا رہا ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا جیسے تو رمضان میں کرتا آیا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا جیسے ہی عید کی نماز پڑھتے ہیں ہم مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں، ہم عیش و عشرت کی دکانوں پہ نکل جاتے ہیں، ہم بازاروں میں نکل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہے، لیکن رمضان ہمیں جو دیا گیا اس کا ہم پورا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ نوجوان شراب کے اڈوں پہ دکھائی دیتا ہے، نوجوان زنا کے اڈوں پہ دکھائی دیتا ہے، نوجوان جھوٹ کی محفلوں میں دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا آج تم یہاں نماز عید پڑھ کے یہ عہد کر کے جاؤ گے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ رمضان کے مطابق گزاریں گے جیسے رمضان میں گزارتے ہیں۔ اگر تم پوری زندگی کو اسی طرح گزارتے رہے جیسے تم رمضان میں گزارتے ہو، گناہوں سے دور ہو جاتے ہو، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہو، نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہو، تو میں تمہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم نے اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بنا لیا تو اللہ تمہیں موت عید کی طرح عطا فرمائے گا۔ تاریخ پڑھو ان کی حضرت عمر ابن خطاب کی جب عید کا دن آیا تھا نا تو آپ دیکھیں کون گئے، تمام صحابہ گئے اکٹھا ہو کر، چلیے امیر المومنین کے دروازے پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا حال کیا ہے۔ وہ دکھائی نہیں دے رہے، اندر سے دروازہ لوک تھا، بند تھا۔ صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے، آواز لگانے لگے حضور آج رونے کا ریزن کیا ہے، آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو بڑی شادمانی کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جن کو جنتی ہونے کی بشارت اے مسلمانوں ہمارے رسول نے دنیا میں عطا فرما دی ہے، وہ عمر ابن خطاب جن کے بارے میں میرے رسول نے فرما دیا آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں اتنی حضرت عمر ابن خطاب کی نے کیا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیا کرتا ہے، وہ عمر ابن خطاب جنہوں نے 10.5 سال تک حکومت کیے، امیر المومنین کے عہدے پہ فائز رہے، لیکن 49 کنٹریوں کو فتح کیا، 1000 شہروں پہ اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ وہ عمر ابن خطاب جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے، وہ عمر ابن خطاب جن کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی ہوتا، اللہ اگر کسی کو نبوت عطا کرتا تو وہ عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ آپ دیکھیں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے کہ وہ ہے آسمانوں میں جتنے ستارے اتنی نے کیا، لیکن عید کا دن آیا رو رہے ہیں۔ پوچھا صحابہ نے اے آقا آج رونے کی وجہ کیا ہے، اے امیر المومن رونے کا ریزن کیا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا عید کا دن اس کے لیے ہو جس کی عبادت کو رب نے قبول کر لیا ہو۔ مجھے تو پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، مجھے تو پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ
रब की बारगाह में इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतना आंसू बहाते हैं, और एक हम लोग हैं गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। एक हम लोग हैं रमजान के जाने के बाद में मस्जिदें इंतजार करती हैं, वुजू खाने इंतजार करते हैं, वो सफ़े इंतजार किया करती हैं, मस्जिद का वो कोना जगह जगह आपको चप्पा चप्पा याद करता है जो तुम माह रमजान मुबारक में आबाद कर दिया करते हो। वो कुरान हम बहुत ऊंची ताक पे रख देते हैं माह रमजान मुबारक के बाद। ऐसा मेरे भाइयों मत किया करो, ऐसा हरगिज मत करो, क्योंकि आज हम जो है बेबरकती का सबसे ज्यादा शिकार है। हम कहते हैं घरों में बरकतें नहीं है, हम कहते हैं घरों में राहतें नहीं है, कल्ब को सुकून नहीं है, दिल को चैन नहीं है, तो चैन और सुकून कहां से आएगा? शायर कहता है दिलों में खौफ रखोगे तो हिम्मत कैसे आएगी, बने पीतल तो फिर सोने की कीमत कैसे आएगी? अरे भूला बैठे हैं हम कुरान को जुज़दान में रखकर, तिलावत ही नहीं घर में बरकत कैसे आएगी? तिलावत ही नहीं, हमने कुरान को भुला दिया, कुरान के फरामीन को फरामोश कर दिया। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़िएगा, 1992 में से लेके 1997 तक एक यहाँ के राष्ट्रपति गुजरे हैं। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ा, मैंने उनकी शायरी को पढ़ा, बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने। उनका नाम था डॉक्टर पंडित दयाल शर्मा, राष्ट्रपति के ओहदे पे फाइज रहे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा मालूम है? आईना साफ कर दिया मुसलमानों के लिए। उन्होंने लिख दिया कि ये मुसलमान जो कुरान के मानने वाले हैं, ये कुरान जो है ये इल्म की किताब है, लेकिन मुसलमानों ने ओनली पढ़ने की किताब बना दिया है। ये जिंदों का दस्तूर है, लेकिन मुसलमानों ने मरने वालों के लिए मंशूर बना दिया है। वो एक हिंदू आदमी कहता है ये वो किताब है जिसके अंदर तमाम उलूम व फुनून है, हर एक चीज है। मुसलमान अगर पढ़ेगा, अमल करेगा तो ये कामयाब हो जाएगा। लेकिन वो अफसोस जताते हैं, मुझे अफसोस है ऐसी कौम पर, मुझे अफसोस है ऐसी बिरादरी पर जिसके पास कुरान जैसी अजमत वाली किताब है। मुसलमानों कुरान क्या समझते हैं? हर एक चीज का उसमें खुला रोशन बयान है। कुरान कहता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। हमने नाजिल किया है इस किताब को, इसमें छोटी बड़ी हर चीज का रोशन बयान है। मुसलमानों के लिए हिदायत है, मुसलमानों के लिए बशारत है, मुसलमानों के लिए इसमें राहत है। कुरान ने खुद कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। अरे शिफा किसके लिए? मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए है। और क्या कहा कुरान ने? वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जालिमों के लिए कुरान में खसारा है। तो कुरान वो किताब है जो हम पढ़ा करते हैं लेकिन समझते नहीं, हमें समझना चाहिए। कुरान वो किताब है जिसमें हर एक छोटा और बड़ा रोशन बयान है, हर एक चीज का है। जन्नत का बयान, दोज़ख का बयान, आखिरत का बयान, हश्र का बयान, हजरात हर एक चीज का बयान। आपकी जिंदगी के सवालात चाहे जैसे हो, कुरान से आप सवाल करिएगा, कुरान आपके सवालों का जवाब देता है। आप पूछे कुरान से, कुरान ये बता मेरी जिंदगी और मौत का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है? कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जिसने मौत और जिंदगी अता की है इसलिए ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में कितने लोग अच्छे अमल करने वाले हैं, कितने खराब अमल करने वाले हैं। कुरान ने हमारी जिंदगी के मकसद को बयान कर दिया है। अब आप कुरान से पूछे, ऐ कुरान जब हमें दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो क्या हमारा इम्तिहान होगा, हमारी आजमाइश होगी? तो कुरान कहता है यस। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। कुरान कहता है वो लोग जो ईमान लेकर आए, क्या वो ये समझते हैं उनका इम्तिहान ना होगा, उनकी आजमाइश ना होगी? कुरान कहता होगी। हम कुरान से पूछे कुरान आजमाइश होगी तो वो होगी कैसे, किस सूरत में होगी, किस शक्ल में होगी? तो कुरान कहता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान ने कहा कि तुमको आजमाया जाएगा, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी तुम्हारे माल में घाटा होगा तब आजमाइश होगी, कभी तुम्हारी खेतियों को तबाह किया जाएगा तब आजमाइश होगी, कभी तुम्हारे घर से तुम्हारे बाप का जनाजा उठेगा तब भी तुम्हारा इम्तिहान होगा, कभी तुम्हारे कांधे पर तुम्हारे जवान बेटे का जनाजा जाएगा तब भी तुम्हारा इम्तिहान होगा। हर एक एतबार से कुरान ने कहा आजमाया जाएगा। व बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी उनके लिए है जो लोग सब्र किया करते हैं। अब हम कुरान से ये पूछे, कुरान जब अल्लाह आजमाइश लेता है, इम्तिहान लेता है, तो क्या बंदे मोमिन की ताकत से ज्यादा लेता है, उसकी हैसियत से ज्यादा लेता है? कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है, उतना ही डालता है जितने को वो बर्दाश्त
کر لے، لیکن ہم قرآن سے پوچھیں قرآن آج کا جو ماحول آج ہمارے حق میں بن چکا ہے، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بھگائے جا رہے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے، ہم پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ رہے ہیں، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ جو تمہارے ہاتھ کماتے ہیں، تمہارا کردار کماتا ہے، وہی اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، اور بہت سی خطاؤں کو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ ہم نے قرآن سے کہا قرآن جب پریشانی آئے، تکلیف آئے، زمانہ ستائے، لوگ مارے بھگائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ تو نماز پڑھنا شروع کر دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا شروع کر دینا، حق کی دعوت دینا شروع کر دینا۔ قرآن سے پوچھے قرآن اللہ کس بندے کو پسند نہیں کرتا ہے، کیسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وہ انسان جو لوگوں سے چہرہ بگاڑ کے بات کرتا ہے، اپنے تکبر میں رہتا ہے، اکڑ کے زمین پہ چلا کرتا ہے، گھمنڈ دکھاتا ہے، غریبوں کو ستاتا ہے، اپنے آپ کے اندر ایک پہلوان بن کے دکھاتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھے قرآن کیسے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے، کس مسلمان کو اللہ پسند کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں غربت میں بھی خرچ کرتا ہے، مالداری میں بھی خرچ کرتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند کیا کرتا ہے۔ اب قرآن سے آپ سوال کریے گا اے قرآن ہمیں اگر دنیا کے اندر جینا ہے تو کس طرح سے جیے؟ اللہ کا محبوب بننا ہے تو کیسے بنے؟ قرآن نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تو قرآن وہ کتاب ہے اے مسلمانوں اس کے اندر تمام چیزوں کا بیان ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، ارے دشمن کو زیر کرنا ہو تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ، بڑے دور سے نعرہ آیا بھائی صاحب، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔